بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلی ومسلما اما بعد مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، اس کے اندر ہے کہ عن عمر بن الخطاب و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كأنما كان۔ ترمذی کے حوالے سے، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترمذی کے اندر نقل کیا ہے، اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صرف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، گویا کی روایت دو جگہ پر موجود ہے۔ اب اس کا ترجمے کے ساتھ دیکھیں کہ جب بھی کوئی تم میں سے دیکھے کسی شخص کو مبتلا، اب مبتلا سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں فی امر بدنی کبرس و قصر فاحش او طول مفرط او عمل او عرج او اعوجاج ید و نحویہ، کہ دنیاوی یا دینی کوئی بھی پریشانی ہو، جیسے کہ کسی کو بدنی پریشانی میں دیکھے کہ سفید داغ ہے، یا بہت ناٹا ہے، یا بہت لمبا ہے، یا اندھا ہے، یا یہ کہ پیر خراب ہے، یا ہاتھ میں کوئی خرابی ہے، یا کوئی پریشان بیماری جیسے برس وغیرہ کی جیسی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو یا خلقی بیماری ہو، اس کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔ یا دینی کوئی بیماری ہو، جیسے آدمی گناہ میں ملوث ہے، فسق و فجور میں ملوث ہے، تو مبتلا کا لفظ بالکل عام ہے۔ کسی قسم کی مصیبت، چاہے بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیدائشی کوئی کمی کی شکل میں ہو، چاہے یہ کہ وہ مصیبت دینی شکل میں ہو، دین سے تعلق رکھنے کی شکل میں، کہ آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے، فسق میں مبتلا ہے، بددینی میں مبتلا ہے، تو ان دونوں شکلوں میں اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ اب کیسے پڑھنا ہے، اس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے کہ اگر دنیاوی پریشانی میں دیکھے تو آہستہ سے پڑھے، تاکہ وہ سنے نہ، کیونکہ وہ سنے گا تو اس کو تکلیف ہوگی کہ میں ایسی حالت میں ہوں کہ لوگ میرے جیسا ہونا پسند نہیں کرتے، تو آہستہ سے پڑھے۔ اور اگر دینی بیماری میں ہے، فسق و فجور، گناہ اور بددینی بدکاری میں، تو پھر تیز پڑھے تاکہ وہ سنے، اور سننے کے بعد اس کو عبرت حاصل ہو کہ میں اس سطح پر آ چکا ہوں کہ لوگ میرے جیسا ہونے کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں مبتلا بھی ہی مصیبت زدہ سے مراد ہر قسم کی مصیبت ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ پیدائشی طور پر کوئی اور ہو۔